السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج نیکسٹ ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں. تو معذرت کے ساتھ میں اتنے عرصے سے ریکارڈ نہیں کر پائی اور ویڈیو کو اپلوڈ نہیں کر پائی. اس کے لیے آپ سب سے آئی ایم ریئلی سوری. اب کیسا محسوس کر رہی ہوں؟ ارحم نے اس کے برابر بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ کر پوچھا. بہتر. مجھے محسوس ہو رہا ہے تم بھی تھک گئی ہو ارحم. وہ اس کے قریب ہو کر اس کے سر کو ہلکا ہلکا سا دباتے ہوئے بولنے لگی. کیا تم نے انجوائے کیا؟ ارحم نے سائڈ سے لائٹ آف کر کے لیمپ جلاتے ہوئے پوچھا. بہت. میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا. وہ پرجوش لہجے میں بولی جس پر وہ مسکرایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے گیا جس کے ساتھ اسپرا اس کا سر دبا رہی تھی. مجھے خوشی ہوئی ہے. چلو اب سو جاؤ, تم بھی کافی تھک گئی ہو. وہ بلینکٹ اس کے اوپر اوڑھ کر اسے خود کے سینے کے ساتھ لگا کر آنکھیں بند کر گیا تو وہ بھی اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتی آنکھیں بند کر گئی. وہ جب سے یہاں آئی تھی آج پہلی دفعہ وہ اس کے اتنے قریب سو چکی تھی, وہ بھی اس قدر سکون سے. جب سوئے ہوئے اسپرا نے کروٹ بدلی تو اسے اپنے برابر کی جگہ خالی محسوس ہوئی جس پر اسپرا کی آنکھیں جٹ سے کھل گئیں اور اس کے کانوں میں نیچے والے فلور سے باتوں اور کہکہوں کی آوازیں سنائی دینے لگی. او مائی گاڈ, کل تو مجھے یہاں سے جانا تھا, یہ نیچے کون سی محفل لگی ہوئی ہے. وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کے واش روم میں گئی اور فریش ہو کر نیچے کی جانب چلی گئی جہاں اس کی توجہ زین کی فنی باتوں نے کھینچی جس پر باقی سب ہنس رہے تھے. دی سلیپنگ بیوٹی ہیز فائنلی ووکن اپ. زبیر نے استہزائیہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا جس پر سب نے پلٹ کر اسپرا کی جانب دیکھا. ارحم نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے وارم اسمائل پاس کی جسے اسپرا نے ہچکچاتے ہوئے واپس لوٹائی. تم بہت شائن کر رہی ہو. جب لاسٹ ٹائم میں نے تمہیں دیکھا تھا تو تم مجھے بہت مرجائی ہوئی لگی تھی. کوئی سیکرٹ؟ شیزا جو زبیر کے برابر بیٹھی ہوئی تھی اسپرا اور ارحم کی جانب شرارت سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی. وہ شاید اب میں کھانا دھیان سے کھا رہی ہوں اسی لیے, اسپرا نے لب چباتے ہوئے کہا جبکہ دل کیا کہ بولے اب ارحم مجھے ٹارچر جو نہیں کرتا. ظاہری سی بات ہے, بالکل یہی تو وجہ ہے. علی نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا جس پر باقی سب بھی ہنسنے لگے جبکہ اسپرا کی گال دہکے. اس سے پہلے کوئی اور کچھ کہتا ارسل کچن سے ٹرے ہاتھوں میں لے کر وہاں داخل ہوا اور آگے بڑھ کر وہ ٹرے ٹیبل کے اوپر رکھ دی جس میں بیک ہوئی کوکیز اور کافی کے مگ تھے جو سب نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر تھام لی. تو میری کافی لے لو, میں دوبارہ اپنے لیے بنا لاتا ہوں. ارسل نے اپنے مگ کی جانب اشارہ کیا اور واپس سے کچن کی جانب بڑھ گیا. اس سے پہلے وہ چلا جاتا اسپرا نے اسے واپس بلایا. کوئی بات نہیں, آپ ہی ہیں, میں ویسے بھی اپنے لیے ناشتہ بناؤں گی. کوئی اور ہے جس نے کرنا ہے؟ اسپرا نے سب کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا. میں. شیزا نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا. میں صدیوں سے بھوکا ہوں اسپرا, علی نے کہہ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور تکلیف بھری نظروں سے اسپرا کی جانب دیکھا. ڈرامے باز, احمد نے کہہ کر علی کی جانب کوشن پھینکا جس پر وہاں موجود سب کے لب مسکرائے. میرے لیے ایک سینڈوچ, احمد نے معصوم سا منہ بنا کر کہا. اور آپ دونوں کیا کھاؤ گے؟ اسپرا نے زین اور ارسل دونوں بھائیوں کی جانب دیکھا. کچھ بھی, ان دونوں نے ایک ساتھ کہا تو اسپرا کچن کی جانب بڑھ گئی. What the hell? اگر یہ سب یہاں رہے تو میرا یہاں سے نکلنا ناممکن ہے. بے شک پھر پولیس آئے یا کوئی بھی, یہ لوگ مجھے کہیں نہیں جانے دیں گے. وہ کچن میں آ کر بریڈ سلائس اور چیز شیلف پر رکھتے ہوئے خود سے بڑبڑائی اور ساتھ سبزیاں پکڑ کر سلاد بنانے لگی. تبھی اسے کسی کے قدموں کی چاپ کچن میں طاحل ہوتے ہوئے سنائی دینے لگی تو اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں ارحم ایک ہاتھ جیب میں جبکہ دوسرا دیوار پر رکھ کر اسی کی جانب دیکھ رہا تھا. کیا ہوا ہے؟ اسپرا نے سلاد کے لیے سبزیاں کاٹتے ہوئے پوچھا. کیا بنانے لگی ہو؟ ارحم نے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا. مجھے نہیں پتا, فی الحال احمد کے لیے سینڈوچ بنا رہی ہوں. اوکے, میں تب تک چکن فرائی کرتا ہوں. ارحم کے الفاظ پر اسپرا نے اپنا کام درمیان میں چھوڑ کر حیرت سے ارحم کی جانب دیکھا. تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ اسپرا نے ارحم سے پوچھا جو گوشت فریج سے نکال رہا تھا. آف کورس, مجھے کھانا بنانا آتا ہے, ارحم نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا. ویری فنی, اسپرا نے مسکراتے ہوئے کہا جب اس نے فرض کیا کہ ارحم اپنی پسٹل سے سبزیوں کو شوٹ کر کے کاٹ رہا ہے. میں نے ساری زندگی اپنے لیے کھانا تمہارے آنے سے پہلے خود ہی بنایا ہے. وہ اس کے ہنسنے پر اس کے بال ہلکے سے کھینچتے ہوئے بولا اور چکن فرائی کرنے لگا. تو پھر یہاں پر ملازمائیں کیا کر رہی ہیں؟ اسپرا نے اس کے بازو پر تھپڑ مار کر ایک آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا. میں نے انہیں صرف گھر کی صاف ستھرائی کے لیے رکھا ہے, باقی کھانا بنانا اور لانڈری کا کام دیکھنا وہ تمہاری ذمہ داری ہے.
لیکن میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں۔ اسپرا نے اسے گھورا۔ واٹ؟ تم نہیں ہو؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ ارم نے اپنا کام چھوڑ کر پریشانی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنے شوہر کے لیے کھانا بنانے سے تم ملازمہ نہیں بن جاتی، بلکہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ دو انسانوں کو قریب ہونے کا موقع ملتا ہے۔ یاد کر کے دیکھو تو یہ کھانا ہی پہلا سٹیپ تھا جس نے ہمیں ایک دوسرے کی جانب کھینچا تھا۔ اسی پل اسپرا کے ذہن میں وہ شام آئی جس دن اس نے پہلی بار ارم کے لیے اٹالین فوڈ بنایا تھا۔ اسپرا کو اپنے الفاظ کی سختی کا احساس ہوا تو شرمندگی سے سر نیچے جھکا گئی، جس پہ ارم نے اس کے بالوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ میری مدد کی کوئی ضرورت ہے؟ شیزا نے کچن میں داخل ہو کر مسکراتے ہوئے پوچھا تو وہ دونوں جلدی سے ایک دوسرے سے دور ہوئے، جس کے بعد ارم نے آملیٹس اور چکن فرائی کیا اور اسپرا نے سینڈوچ اور ٹوسٹ بنائے۔ جب ان لوگوں نے یہ سب جا کر ٹیبل پر رکھا تو سیکنڈز میں سب کی پلیٹس میں غائب ہو گیا۔ اسپرا کچن میں کھڑی ہو کر ڈائننگ ٹیبل کی جانب دیکھنے لگی جہاں زبیر شیزا کے لیے بریڈ پر بٹر لگا رہا تھا، ارسل زین کی جانب آملیٹ بڑھا رہا تھا، احمد نے علی سے سینڈوچ چڑھا کر بڑا سا بائٹ لیا جس پر علی نے اس کی کمر پر مکہ جڑا، اور ساتھ ہی اس کی نظر ارم پر گئی جو پسندیدہ نظروں سے اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ سب ماحول اسے ایک فیملی کی طرح لگ رہا تھا، نہ کہ ایک گروپ کی طرح جو مافیا میں ملوث تھا۔ لیکن میں اس سب کا حصہ نہیں ہوں۔ میرا آج یہاں آخری دن ہے اور کل چلی جاؤں گی۔ وہ ارم سے نظریں پھیر کر کچن سے ان کی جانب بڑھ گئی۔ اسپرا مجھے اور سینڈوچ چاہیے پلیز۔ جب اسپرا ڈائننگ ٹیبل کی جانب آئی تو علی چلایا، یہ پکڑو اور کھاؤ۔ اسپرا نے سینڈوچ کی جو ٹرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اسے تھماتے ہوئے کہا، ارم کی بائیں جانب بیٹھ گئی۔ تمہیں اس کی حالت کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، جب وہ ٹھیک ہو گیا نا تو تمہیں کک مارنے سے باز نہیں آئے گا، ارسل نے احمد سے کہا جو ابھی بھی علی کی پلیٹ سے سینڈوچ چرا کر کھا رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بالکل، علی نے منہ پھلایا۔ تم ڈاکٹر نہیں ہو، میں ہوں، اور جانتا ہوں میرے مریض کی حالت کتنی بہتر ہے، ارسل نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جس پر علی آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ ارم احمد کے پاس لاہور سے کچھ انفارمیشن ہے، میرے حال میں تمہیں سننی چاہیے، زین نے ارم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جس پر سارا ماحول سنجیدگی میں بدل گیا، جبکہ لفظ لاہور سن کر اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ رائٹ، میں نے تمہیں انفارمیشن حاصل کرنے کو کہا تھا، پھر کیا خبر؟ ارم نے اپنے منہ میں موجود کھانے کو چباتے ہوئے پوچھا۔ اسپرا کو اس گھٹیا عورت نے جو بھی بتایا وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ انفارمیشن میرے پاس ہے۔ احمد کے الفاظ پر اسپرا نے غصے سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں ٹیبل کے نیچے بنائیں۔ چیئرمین نے اس کے پیچھے اپنے خاص آدمی بھیجے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے مسائل پیدا کیے، لیکن ان سب کے علاوہ جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ اس کے فیانسی کی ماں ہے۔ احمد نے کہہ کر اسپرا کی جانب دیکھا جس پر اس نے اپنے چہرے کو بلینک رکھا اور کوئی تاثر نہیں دیا۔ وہ فٹ بال کھلاڑی، رائٹ اسپرا؟ زبیر نے مضحکہ خیز مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اس کی ماں وکیل اور ثبوت تلاش کر رہی ہے، اس کے گھر کی سیکیورٹی کافی شاندار ہے، وہ عورت کافی زیادہ چلاک ہے، احمد نے ارم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کے باوجود تم اس کے گھر میں گھس گئے۔ ارم نے آئی برو اچکا کر امپریس ہوتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ او ہاں، میں گھس گیا، میں نے اس عورت کا کمرہ دیکھا ارم، اس نے تو تمہارے بارے میں پوری فائل تیار کی ہوئی ہے، وہ ہم لوگوں کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے، اور اس کا بیٹا وہاں کہیں نہیں تھا، کہا جاتا ہے کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہے، اسی لیے باقی کی زندگی ویل چیئر پر ہی گزارے گا۔ احمد کے آری الفاظ پر زبیر نے کہکہا لگایا جبکہ اس پر اپنا غصہ قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ زبیر، زین نے وارن کیا، ویسے وہ ایڈیٹ سچ میں فٹ بال ٹیم کا کھلاڑی بننا چاہتا تھا کیا؟ زبیر نے مزے سے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زبیر بس بھی کرو، زین نے غصے سے کہا۔ تو میں کہہ رہا تھا وہ لڑکا کہیں نہیں ہے، میں نے اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ اور تمہیں یاد ہے وہ آفیسر سنان جسے اٹالین پولیس کے ساتھ تمہیں مارنے کا حکم ملا تھا؟ احمد کے سوال پر ارم کا وجود کچھ لمحوں کے لیے تھما تو اسپرا نے بغیر سوچے سمجھے ٹیبل کے نیچے سے ارم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آفیسر سنان نعمان، زین نے کہا۔ ہاں وہی، اس نے ارم کے علاوہ واپس سے کیس اوپن کیا اور اس دفعہ بڑی ٹیم ارم کو پکڑنے کے لیے تیار کی ہے، اور ہاں اس آفیسر نے تمہارے بارے میں انفارمیشن اس کے فیانسی کے ذریعے حاصل کی ہے۔ اس کا مطلب دانش اور وہ آفیسر اس وقت یہاں موجود ہیں، ارم نے کہہ کر بات ہی ختم کر دی۔ صحیح سمجھے، احمد نے حامی بھری۔ اس کا مطلب پولیس، اس کا فیانسے اور اس کی ماں، ساتھ اس چیئرمین کے آدمی، سب ارم کے پیچھے ہیں، ارسل نے کہا۔
نہیں، پولیس اور وہ وکیل ارحم کے پیچھے ہے، جبکہ چیئرمین کے آدمی اور دانش اسپرا کے پیچھے ہیں، زین نے بتایا۔ کیا لگتا ہے یہ سب آپس میں مل کر کام کر رہے ہیں؟ شیزا نے پہلی دفعہ بات چیت میں حصہ لیا۔ ہو سکتا ہے، ابھی ہم کچھ بھی صحیح سے نہیں کہہ سکتے، لیکن اس دفعہ وہ آفیسر ارحم کو نہیں چھوڑنے والا۔ ویسے بھی اس نے اس کے چہرے پر وہ نشان جو چھوڑا ہے۔ علی لب چباتے ہوئے بولا، یہ بھی تو ہو سکتا وہ سب کے سب بس اسپرا کو لینے آئے ہوں۔ تمہیں سیکیورٹی مضبوط کرنی چاہیے، زبیر نے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے استحضائیہ کہا، جو مزے سے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ میرے خیال میں تمہیں اسے کچھ دن کہیں اور ٹھہرانا چاہیے، شاید کاسینو، زین نے مشورہ دیا۔ میرے خیال میں جہاں اسپرا سب سے زیادہ محفوظ رہ سکتی ہے وہ صرف ارحم کے قریب ہی، شیزا نے سکون سے کہا۔ جس پر اسپرا کا دل کیا وہ چلائے، اسے صرف اسی شخص سے تو دور جانا ہے، مگر وہ خاموش رہی۔ میرے خیال میں ہمیں پہلے ان کے پلان کا پتہ کروانا چاہیے، آخر ان لوگوں کی کیا سوچ ہے، وہ اتنے بڑے شہر میں اس وقت کدھر ہیں، ہمیں ان تک پہنچنا ہوگا۔ زبیر نے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، صحیح کہہ رہے ہو، اور مجھے امید ہے تم آج سے ہی اس پر اپنا کام شروع کر دو گے، ارحم نے کہا تو زبیر نے اپنا ایک آئی برو اچکایا۔ تم سچ میں یہ کام مجھے کہہ رہے ہو، وہ بھی اس کے لیے کرنے کے لیے؟ زبیر نے سلگتی نظروں سے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے سنا زبیر، اور مجھے میرے الفاظ دہرانا پسند نہیں۔ ارحم کے الفاظ فائنل تھے، جس کے بعد زبیر چپ رہا اور ان لوگوں کی گفتگو وہیں ختم ہو گئی۔ تو اسپرا شیزا کی مدد سے برتن اٹھا کر کچن کی جانب لے گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ دونوں کچن سے نکلی تو اسپرا کی نظر علی، احمد اور زبیر کے ہاتھ میں موجود سامان کی جانب گئی۔ ان میں کیا ہو سکتا؟ کوئی لاش، بازو، یا پھر کوئی زندہ انسان؟ وہ خود سے سوچنے لگی۔ اس میں صرف کپڑے ہیں، شیزا نے ہنستے ہوئے کہا، تو اسپرا نے بھی ہچکچاتے ہوئے مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔ سوری، مجھے لگا کچھ بہت بھیانک ہوگا۔ شکر ہے ایسا کچھ نہیں ہے، اور مجھے امید ہے تمہیں ہمارا یہاں رہنا برا نہیں لگے گا۔ شیزا کے الفاظ پر اسپرا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا تمہیں ارحم نے نہیں بتایا؟ شیزا نے اسپرا کو ایسے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں۔ او، میں، علی، احمد اور زبیر کچھ دنوں کے لیے یہاں ہی رہ رہے ہیں، شیزا نے کہہ کر اسپرا کے چہرے کو دیکھا، جس پر اسپرا نے اپنے چہرے کو بلینک رکھا۔ او واو، یہ بہت اچھی خبر ہے، اسپرا نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اندر سے وہ غصے سے پاگل ہونے لگی، کیونکہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے وہ کیسے جائے گی یہاں سے؟ ہم لوگ سکون سے رہیں گے، اور میری پوری کوشش ہوگی زبیر تمہارے ساتھ ٹھیک طریقے سے رہے، جس پر اسپرا نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ تمہیں زیادہ پسند نہیں کرتا، لیکن سمجھ نہیں آتا وہ کیوں؟ شاید ارحم آج سے پہلے کسی لڑکی کو اپنے گھر نہیں لایا ہے، اور وہ تمہیں لے کر سیریس ہے، جبکہ شاید زبیر ابھی تم پر یقین نہیں کرتا، اسے لگتا تم دھوکہ دو گی، لیکن جب وہ ایک دفعہ سمجھ جائے گا تم ایسی نہیں ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اسے ارحم بہت زیادہ عزیز ہے۔ شیزا اسے تفصیل سے بتانے کے بعد آدمیوں کی جانب بڑھ گئی جو سامان اوپر لے کر جا رہے تھے۔ تبھی اسپرا نے سامنے دیکھا جہاں ارحم ارسل اور زین کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ زین نے پلٹ کر اسپرا کی جانب دیکھا، کچھ پل اسے دیکھنے کے بعد واپس سے ارحم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مجھے جانے سے پہلے زین سے بھی ایک آخری دفعہ بات کرنی ہوگی، اس نے مشکل وقت میں میرا یہاں کافی ساتھ دیا تھا۔ کچھ وقت بعد جب ارسل اور زین چلے گئے تو اسپرا نے اپنے قدم ارحم کی جانب بڑھائے تاکہ وہ اس سے ان سب کے یہاں رہنے کے بارے میں بات کر سکے، جو وہ سب ابھی کاؤچ پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے۔ ارحم، اسپرا کی پکار پر اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے اکیلے میں، اسپرا نے اس کے برابر بیٹھ کر سرگوشی نما کہا تو وہ اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا، اور کچھ ہی لمحوں میں وہ دونوں کمرے میں موجود تھے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں یہ سب ہمارے ساتھ رہ رہے؟ اسپرا نے اسے گھورا۔ او مائی گاڈ، تم نے اسی لیے بلایا مجھے یہاں؟ مجھے لگا شاید کچھ پرائیویٹلی رومانس کرنا چاہ رہے، ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بتایا نہیں، اسپرا نے اس کی بات پر آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، اور جواب کا انتظار کرنے لگی۔ میں تمہیں بتانے ہی والا تھا۔ کب؟ آج، جب وہ آ جاتے، وہ سکون سے بولا۔ لیکن کیوں آئے ہیں وہ لوگ یہاں، اور ہمارے ساتھ کیوں رہ رہے؟ مجھ سے دوبارہ مت پوچھنا، یہ میرا فیصلہ ہے اور وہ لوگ یہیں رہیں گے۔ مجھے وجہ بتاؤ، اسپرا نے اس کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا۔ کچھ کام کے لیے۔ کیسا کام؟ That's none of your concern اسپرا، ارحم نے سنجیدگی سے کہا۔ فائن، لیکن ابھی کیوں؟ کیا وہ لوگ کچھ دنوں کے بعد یہاں نہیں رہ سکتے تھے؟ اسپرا نے الجھتے ہوئے کہا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ یہ گھر میرا ہے، اور میری مرضی جسے چاہے رکھوں، جسے چاہے نکال دوں۔
وہ بول کر اسے پیچھے ہٹا کر دروازے کی جانب بڑھ گیا، مگر اس سے پہلے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل جاتا، اسپرا تیزی سے آگے بڑھ کر دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ صرف تمہارا گھر نہیں ہے، میرا بھی ہے، بیوی ہوں تمہاری، برابر کی حصے دار ہوں، اسی لیے میرے فیصلے بھی معنی رکھتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میرا فیصلہ فائنل ہے۔ وہ اسے کمر سے پکڑ کر سائڈ پر کر کے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور وہ اسے بس جاتا دیکھ کر رہ گئی۔ ارحم کے جانے کے بعد اسپرا کا ذہن اسے کل کے حوالے سے ٹارچر کرنے لگا۔ اگر اس دفعہ ارحم کو پتہ چل گیا تو وہ یقیناً دانش کو جان سے مار دے گا۔ اس نے سوچتے ہوئے آگے بڑھ کر دروازہ لاک کیا اور پھر اپنے کبرڈ کی جانب بڑھ کر سیل ڈھونڈا اور دانش کا نمبر ڈائل کر کے کان کو لگایا۔ دانش، میں ہوں اسپرا۔ کال ریسیو ہوتے ہی وہ جلدی سے بولی۔ ہاں بولو پری، سب ٹھیک ہے؟ دانش نے پریشانی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے ہمیں کل کا پلان پوسٹ پون کر دینا چاہیے، اسپرا نے تیزی سے کہا۔ واٹ؟ کیوں؟ کل کے پلان میں کیا خرابی ہے؟ دانش نے حیرت سے پوچھا۔ ایکچولی ارحم کے دوست یہاں رہ رہے ہیں، پتہ نہیں دنوں کے لیے یا ہفتوں کے لیے، اور ان لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں۔ کتنے لوگ ہیں وہ؟ دانش نے لمبا سانس کھینچ کر پوچھا۔ 4 ہیں، ایک عورت کو ملا کر۔ تو یہ زیادہ نہیں، مطلب اب 8 گارڈ اور 4 یہ لوگ۔ اوکے اسپرا، کل کا ہی پلان فائنل ہے۔ نہیں، تم سمجھ نہیں رہی، وہ 4-8 لوگوں کے برابر ہیں، یہ بہت بڑا رسک ہوگا۔ وہ فکر مندی سے گویا ہوئی۔ میں یہ رسک اٹھانے کے لیے تیار ہوں، تمہیں میں 2 دفعہ کھو چکا ہوں، اب نہیں کھو سکتا۔ اتنی تکلیف تو مجھے تب بھی نہیں ہوئی تھی جب ارحم نے میری ٹانگ توڑی تھی، جتنی تمہیں اس کے ساتھ دیکھ کر ہوتی ہے۔ اسپرا، اس شخص نے تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا، تمہارے ماں باپ کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، کیا تم میں کوئی غیرت نہیں بچی؟ دانش کے الفاظ پر اس کے ذہن میں وہ پل یاد آئے جب ارحم نے اس کو کڈنیپ کیا تھا۔ مجھ پر یقین کرو اسپرا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب وہ خاموش رہی تو وہ واپس سے بولا، ٹھیک ہے، اسپرا نے کہہ کر کال بند کر دی۔ مجھے اتنا برا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے اسے اور اس جگہ کو چھوڑتے ہوئے خوشی کیوں محسوس نہیں ہو رہی؟ اس نے مجھے تکلیف دی، مجھے کڈنیپ کیا، میرے ماں باپ کو ہرٹ کیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو انہیں قتل کرنے کا حکم دیا، مگر قتل کروایا تو نہیں نا؟ دل فوری اس شخص کے حق میں اترا۔ وہ مونسٹر ہے، مافیا کی دنیا کا بادشاہ۔ اس کا دماغ چلایا، یو آر مائی وائف۔ میں کل تمہارا یقین توڑ کر اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤں گی، تم سے اور تمہاری اس دنیا سے بہت دور۔ اس کے ذہن میں جب ارحم کے کہے الفاظ گونجنے لگے تو وہ نم لہجے میں بڑبڑائی، یو آر لائٹ ان مائی ڈارکنیس، یو آر مائن، اونلی مائن۔ جب ارحم کے الفاظ اس کے ذہن میں میوزک کی طرح مسلسل بجنے لگے تو وہیں زمین پر بیٹھ کر سسکنے لگی۔ وہ مونسٹر ہے، لوگوں کی جانیں لیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے لگی لیکن اس کے باوجود آنسو اس کے گال بھگوتے رہے۔ اسپرا، ارحم کی پکار پر اسپرا کے پیٹ میں تتلیاں اڑنے لگی۔ وہ جلدی سے خود کو کمپوز کر کے زمین سے اٹھی اور سیل آف کر کے اپنی کبرڈ میں چھپانے کے لیے اس کی جانب بھاگی۔ اسپرا، دروازہ کھولو، ارحم نے کہہ کر دروازہ بجایا۔ موبائل اچھے سے چھپانے کے بعد اس نے اپنی آنکھیں خشک کی اور دروازے کی جانب چل پڑی۔ میں نے کہا یہ ڈیم اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کرتا اسپرا نے دروازہ کھول دیا جہاں ارحم غصے سے کھڑا تھا، مگر جیسے ہی اس نے اسپرا کی جانب دیکھا اس کی آنکھوں میں نرمی آ سمائی۔ ٹیسیرو، تم ٹھیک ہو؟ ارحم نے فکر مندی سے آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر پوچھا اور ساتھ اپنا انگوٹھا اس کی گال پر پھیرنے لگا۔ ہاں ٹھیک ہوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اسپرا نے لب چباتے ہوئے پوچھا۔ تم رو رہی تھی، ارحم نے کمرے میں داخل ہو کر اپنے پاؤں سے دروازہ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اسپرا نے نم لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اپنی آنکھیں اس کے چہرے سے پھیر گئی کیونکہ اس کی جانب دیکھنا اس کے لیے مشکل ہونے والا تھا۔ ارحم نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا اور ان دونوں کے درمیان میں سے فاصلہ بالکل ختم کر دیا اور تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے برابر کیا۔ یہ صرف چند ہفتوں کی بات ہے اسپرا، وہ سب لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، پھر جیسے تمہارا دل کرے، جو تم چاہو، جیسے تم چاہو ویسے رہنا۔ ارحم نرمی سے بولنے لگا تو وہ خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مجھ پر یقین کرو اسپرا، مجھے بھی سب کر کے اچھا نہیں لگ رہا لیکن مجبوری ہے۔ تمہیں زبیر بالکل بھی تنگ نہیں کرے گا۔ رہی بات احمد اور علی کی، ان دونوں کو تمہارے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے، وہ تمہاری عزت کرتے ہیں، تم ان سب کے ساتھ مالز میں گھومنے جا سکتی ہے۔ میں جانتا تم گھر اکیلے رہ کر بور ہو جاتی ہے۔ اس کی بھیگی آنکھوں کو چومتے ہوئے محبت سے بولا جس پر اسپرا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔
ٹھیک ہے، وہ خود کو نارمل کر کے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی، جس پر ارم اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھو کر اپنے سینے کے ساتھ لگا گیا۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا جب کہا کہ تمہارے آنسو مجھے سکون پہنچاتے ہیں، وہ اس کے بال سولاتے ہوئے بولا۔ اسپرا، میرے بارے میں تم ایک بات جان لو، جب میں غصے میں ہوتا ہوں تو جھوٹ بولتا ہوں، ہر وہ کام کرتا ہوں جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو، وہ تڑپے اور سسکے۔ تم پاگل ہو قسم سے، اسپرا نے آہستگی سے کہا اور اپنے بازو اس کی گردن کے گرد حائل کر دیے۔ جی بالکل، جیسے تم میرے لیے اور میں تمہارے لیے، ارم نے اپنی ناک اس کی ناک کے ساتھ رگڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نہیں ہوں، اسپرا نے سچائی کا مظاہرہ کیا۔ ہاں تم ہو اسپرا، تم میرے لیے کھلی کتاب کی طرح ہو جسے میں پڑھ سکتا ہوں۔ تم نے مجھ سے نفرت کی جو میں نے تمہارے ساتھ کیا، تمہارا دل کیا کہ تم مجھے ویسی تکلیف میں تڑپتا ہوا دیکھ سکو، لیکن اسی لمحے تم نے مجھے انسان کے طور پر اپنایا، جو میرے لیے کافی تھا۔ تم نے مجھے خود کے قریب آنے دیا کیونکہ تمہیں خوف تھا کہ میں نہ جانے تمہارے پیرنٹس کے ساتھ کیا کروں، لیکن تم نے جب بھی میرے پاس وقت گزارا وہ دل سے تھا، اس میں کبھی کوئی ملاوٹ نہیں تھی۔ تم مانو یا نہ مانو اسپرا، تمہارا یہ دل میرے لیے دھڑکنے لگا ہے، تمہاری آنکھوں میں میرا عکس ہے، لیکن تمہیں ابھی مجھ پر یقین نہیں ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اور تمہارے اپنوں کو ٹارچر کروں گا۔ اسپرا، میں بس ایک دفعہ تمہارا یہ یقین جیت لوں، یقین کرو تم ساری دنیا کے سامنے غرور سے کہو گی یہ میرا ہے، اس کے بعد میں تم سے جان بھی چھڑانا چاہوں تو تم مجھے خود سے باندھ کر رکھو گی۔ وہ آخری بات شرارت سے بولا جبکہ اسپرا شاک کی حالت میں اس کی جانب دیکھنے لگی۔ نہ ارہم، شیزا کی آواز کی وجہ سے اسپرا کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ارہم بھی جلدی سے اسے خود سے دور کر کے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکلا کیونکہ وہ جانتا تھا باہر کوئی ایمرجنسی ہے۔ اسپرا بھی جلد ہی خود کو کمپوز کر کے اس کے پیچھے بھاگی۔ جب وہ لوگ نیچے پہنچے تو ان کی نظر سامنے گارڈ سے ٹکرائی جو دروازے کے پاس کھڑا تھا اور اس کی حالت کافی ناساز لگ رہی تھی۔ اس گارڈ کو دیکھ کر اسپرا کا وجود ٹھنڈا پڑا کیونکہ وہ یہاں کا گارڈ نہیں بلکہ معائشہ کا تھا جو اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ معائشہ کو کیا ہوا؟ اس سے پہلے کوئی اور پوچھتا اسپرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا کیونکہ اسے معائشہ کی کافی فکر ہو رہی تھی، مگر گارڈ نے جواب دینے کی بجائے اسے چھوڑ کر ارہم کی جانب دیکھا جو اسپرا کے پہلو میں کھڑا تھا۔ باس، ہم نے کوشش کی لیکن وہ بہت سمارٹ تھی، وہ ارہم کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جبکہ زبیر دیوار کے ساتھ پشت لگائے کھڑا تھا جبکہ شیزا اسپرا کی جانب پریشانی سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ ارہم کے پوچھنے پر اس شخص نے بتایا کہ وہ بھاگ گئی ہے، جس پر اسپرا نے سکون بھرا سانس کھینچا، جس کے بعد ارہم اور زبیر ڈارک روم میں گئے جہاں انہیں پتہ چلا کہ معائشہ نے ایک گارڈ کو چاقو مارا اور واش روم کی کھڑکی سے بھاگ گئی جبکہ دوسرے گارڈ نے اسے پکڑنا چاہا مگر وہ لمحوں میں اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر غائب ہو گئی۔ ارہم اور زبیر ساری رات باہر رہ کر صبح کے وقت واپس آئے اور آتے ہی علی اور احمد کی موجودگی میں کوئی بات چیت کرنے لگے۔ پتہ نہیں یہ لوگ آخر کیا کر رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور آج تو دانش نے بھی آنا ہے، یا خدا سب ٹھیک سے ہو جائے۔ اسپرا نے جب انہیں دوپہر تک آفس سے نکلتے نہ دیکھا تو وہ خود سے بڑبڑائی اور گارڈن کی جانب بڑھ گئی جہاں اسے تیمیا مل گئی، اس کے ساتھ اس نے اچھی خاصی گپ شپ لگائی۔ تم یہاں آج رہنے والی ہو؟ جب اس نے تیمیا کا گھر واپسی کا کوئی موڈ بنتے نہیں دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ ہاں، آج میں ڈنر یہاں ہی کروں گی، تیمیا نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا اسے ایکسکیوز کر کے اپنے روم میں چلی گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا اس کا دل پاگل ہونے لگا، یہاں تک کہ اسے چلتے اے سی میں بھی پسینے آنے لگے۔ کچھ گھنٹوں بعد جیسے اسپرا لوگوں نے پلان کیا ہوا تھا ویسے ہی ارہم کو کال آئی اور وہ علی کے ساتھ گھر سے چلا گیا جبکہ اب گھر میں باقی زبیر، احمد، شیزا اور تیمیا اس کے ساتھ رہ گئے۔ وہ ارہم کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں بھاگی اور جیکٹ پہن کر اس میں موبائل رکھ لیا کیونکہ اب کچھ ہی دیر میں دانش آنے والا تھا۔ تبھی دروازہ زور سے بجا تو اسپرا جلدی سے بغیر سوچے سمجھے نیچے کی جانب بھاگی۔ زبیر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے وکٹر موجود تھا جس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ کچھ گڑبڑ ہے، باہر 3 گاڑیاں ہمارے گھر کی جانب بڑھ رہی ہیں، وکٹر دروازہ کھلتے ہی جلدی سے بتانے لگا، جس پر اسپرا نے لب چبائے کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی یہ دانش لوگ ہی ہوں گے۔ زبیر نے کچھ پل وکٹر کو دیکھنے کے بعد استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسپرا کی جانب دیکھا۔ وہ سب اس کے لیے آ رہے ہیں، زبیر نے خطرناک نظروں سے اسپرا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، احمد نے مشورہ دیا۔ ہم نہیں جا سکتے، وہ لوگ پہنچنے والے ہیں، وکٹر پریشانی سے بولا۔ سب کے سب اندر آ جاؤ، زبیر نے کہا تو وکٹر باقی گارڈز کی جانب بھاگا۔ تم ہمیں بزدل اور ڈرپوک لوگوں کی طرح اندر چھپنے کا مشورہ نہیں دے سکتے،
تیمیا نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا تو اسپرا نے حیرت سے پلٹ کر تیمیا کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ میں کب کہہ رہا یہ گھر ہمارے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے، میں سوچ رہا ہوں ہوٹل ایک ڈسٹریکشن ہو سکتی ہے۔ وہ احتیاط سے بولتا اسپرا کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ لوگ ہمارے ہوٹلز کے بارے میں جانتے ہوں گے، شیزا نے کہا۔ ایڈیٹ فیانسے اپنی فیانسے کو سوری کسی اور کی بیوی کو یہاں سے لے جانے آ رہا ہے، چلو ہم بھی دیکھتے اسے کیا ملتا ہے۔ زبیر غصے سے داڑا۔ تم لوگوں کو جو کرنا پڑے کر گزرو، تم میں سے نہ کسی کی جان جانی چاہیے، نہ وہ لوگ اسپرا کو یہاں سے لے جا پائیں۔ جب سب گارڈ گھر کے اندر آ گئے تو زبیر حکمیہ لہجے میں بولا جس پہ سب نے ہاں میں سر ہلایا، اور ان لوگوں میں سے کوئی بھی یہاں سے زندہ نہیں جانا چاہیے۔ میں یہاں سب کو مرا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، خاص کر کے اس دانش کو۔ مجھے امید ہے ارم کو میرا یہ تحفہ پسند آئے گا۔ وہاں پہ موجود سب لوگ اپنی پسٹلز نکال کر آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگے، جبکہ اسپرا خوف سے سب کی جانب دیکھنے لگی۔ ٹائم فار سم فن۔ جب گاڑیوں نے دروازے کے قریب آ کر دروازہ توڑنا شروع کیا تو تیمیا نے مزے سے کہا، جس پر اسپرا پھیلی ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تیمیا نے جب اسپرا کو مسلسل خود کو دیکھتے پایا تو اسے آنکھ ماری۔ تبھی گولیوں کی چلنے کی آوازیں گونجنے لگی اور سیکنڈز میں گھر کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے۔ تو اسپرا خوف اور بے بسی سے چیخنے لگی، جبکہ باقی سب سکون سے یہ نظارہ دیکھنے لگے۔ جیسے ہی مین گیٹ توڑ کر کچھ آدمی اندر داخل ہوئے تو زبیر اور باقی گارڈز بغیر سوچے سمجھے اندھا دھند ان لوگوں پر گولیاں چلانے لگے۔ موو انسائیڈ۔ احمد نے اسپرا کو کچن کی جانب دھکیلا اور شیلف کے قریب زمین پر بٹھایا تو وہ تھوڑا سا اپنا سر اوپر کر کے ان آدمیوں کی جانب دیکھنے لگی جو بھی گھر میں داخل ہوئے تھے، جنہوں نے پولیس کی طرح کا لباس نہیں پہنا ہوا تھا بلکہ عام لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے ان سب میں سے دانش کو وہاں ڈھونڈنا چاہا مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ کاؤچز اور ٹیبلز مسلسل چلتی گولیوں کی وجہ سے ٹوٹ چکے تھے، جبکہ زبیر بھوکے شیر کی طرح ان لوگوں پر گولیاں چلا کر ہنس رہا تھا جیسے اسے یہ سچویشن مزہ دے رہی ہو، جبکہ باقی سب لوگ سیریس تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ احمد، شیزا اور تیمیا کو کمزور سمجھ کر ان کی جانب بھاگے۔ جیسے ایک آدمی تیمیا کے قریب پہنچا، اس نے اپنی ٹانگ گھما کر اس کے پیٹ پر ماری جس سے وہ زمین پر گر گیا، اور پھر سکون سے اس کے ماتھے پر اپنی پسٹل کا نشانہ باندھ کر گولی چلا دی۔ جبکہ دوسری طرف احمد کاؤچ کا سہارا لے کر سامنے سے آتے آدمیوں پر نشانہ باندھ کر ان کی جانیں ختم کرنے لگا۔ سارا حال کچھ ان کے لوگوں کی اور کچھ ارم کے آدمیوں کی لاشوں کی وجہ سے بھرا پڑا تھا۔ وکٹر کی گولیاں ختم ہو گئی تو وہ احتیاط سے خود کو چلتی گولیوں سے بچا کر آدمیوں کو پکڑ کر ان کی گردنیں مروڑ کر زمین پر پھینکنے لگا جیسے وہ کوئی انسان نہ ہو بلکہ ٹماٹر ہوں جنہیں وہ سکون سے مسل رہا ہے۔ دوسری طرف زبیر بھی اب لوگوں کو ہاتھوں سے مارنے لگا۔ ایک آدمی کو اس نے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر دیوار کے ساتھ زور سے مارا اور اسی پل سامنے سے آتے آدمی کے منہ پر پاس پڑا ٹی وی زور سے دے مارا۔ یہ بہت ہی زیادہ ہیں زبیر، شیزا چلائی تو زبیر نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ اسپرا کو ساتھ لے کر ارم کے آفس کے ذریعے باہر نکلو تم لوگ، یہاں میں اور وکٹر سب سنبھال لیں گے۔ نہیں، تیمیا نے فوری کہا، ہم تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی، شیزا نے چیختے ہوئے کہا اور سامنے سے آتے آدمی کے دل میں گولی مار دی۔ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ احمد نے زبیر کے ساتھ حامی بھری۔ یہ آدمی بہت زیادہ ہے، تم ویسا کرو جو میں کہہ رہا، زبیر نے فائنل الفاظ میں کہا تو تیمیا نے کچن کی جانب بڑھ کر اسپرا کو اس کے بازو سے پکڑا اور احتیاط سے ارم کے آفس کی جانب لے جانے لگی، جبکہ زبیر اور وکٹر ان آدمیوں کو ختم کرنے لگے تاکہ وہ دونوں بغیر کسی رکاوٹ کے وہاں سے نکل سکیں۔ اس سے پہلے تیمیا دروازہ کھولتی سامنے سے دروازہ خود بخود ہی کھل گیا، جہاں سے معائشہ اور اس کے پیچھے کھڑے آدمی نمودار ہوئے۔ کہیں جا رہے ہو آپ لوگ؟ معائشہ نے مضحکہ خیز مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے پوچھا اور ساتھ ہی اس کے پیچھے کھڑے آدمیوں نے ان لوگوں کے سروں پر پسٹلز کا نشانہ باندھ دیا، جبکہ اس وجہ سے گھر میں چل رہی فائرنگ اور مار پیٹ بھی رک گئی۔ ان سب کو باندھ دو، معائشہ نے حال میں موجود اس کے گارڈز کو حکم دیا، جس پہ حال میں موجود اس کے آدمیوں نے آگے بڑھ کر شیزا، تیمیا، زبیر اور احمد کے ہاتھ باندھ دیے، جبکہ اس کے ساتھ آئے ہوئے گارڈز نے اپنی پسٹل کا نشانہ مسلسل ان سب پر اور خاص کر کے اسپرا کے سر پر تان کر رکھا۔ دوسری طرف معائشہ ان سب کو غصیلی نظروں سے دیکھنے لگی، جبکہ اسپرا نے بھی نظر اٹھا کر معائشہ کی جانب دیکھا جو اسے کافی چست اور بہت زیادہ خطرناک لگی۔ کچھ غلط ہے، اس کا دماغ بڑبڑایا۔ تبھی اسپرا کی نظر زبیر پر ٹہری جو انتہائی غصے اور نفرت کے ملے جلے تاثرات سے معائشہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ایک پکا اور سچا دوست جو اپنے دوست کے لیے جان دینے سے بھی نہ ڈرے، معائشہ نے زبیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور پھر شیزا کی جانب بڑھی جو زبیر کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ ایک مخلص اور جان نچھاور کرنے والی بیوی۔
وہ بھی پکے اور سچے دوست کی، جو اپنے دوست کے لیے جان دینے سے بھی نہ ڈرے۔ اس نے شزا کو دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے قدم احمد کی جانب بڑھا دیے جو شزا کی دوسری جانب بیٹھا ہوا تھا۔ اگر تم نے یہ انفارمیشن کچھ دیر پہلے اکٹھی کر لی ہوتی تو تم لوگ ابھی اس حالت میں نہ بیٹھے ہوتے۔ صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ وہ احمد کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ او مالن، اس نے تیمیا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے مالن یا حفاظت کرنے والی، وہ طنزیہ لہجے میں بول کر کہکا لگانے لگی، جس پر اسپرا نے نہ سمجھی سے معائشہ کی جانب دیکھا۔ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ معائشہ نے اسپرا کے چہرے پر الجھن دے کر پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے پوچھا۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے ان لوگوں نے مجھے کڈنیپ کیا تھا؟ معائشہ نے ہنستے ہوئے زبیر لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ پیچھے کی جانب رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ اسکارپیو تمہیں جان سے مار دے گا، احمد غصے سے چلایا، جس پر معائشہ نے نیچے جھک کر انگلی سے اس کی توڑی کو اوپر کیا۔ ہم اس کے بارے میں بعد میں دیکھ لیں گے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہیں سیریسلی لگا انہوں نے مجھے کڈنیپ کیا؟ نو، نیور، میں نے خود کو خود کڈنیپ کروایا، وہ اپنی جانب انگلی کرتے ہوئے چلائی۔ بہت مبارک ہو، زبیر نے بور ہوتے ہوئے کہا، جس پر احمد، شزا اور تیمیا اتنی بھیانک حالت میں بھی ہنسنے لگے تو معائشہ کا چہرہ غصے اور بے عزتی سے لال ٹماٹر ہو گیا۔ اس نے ایک گارڈ سے پسٹل چھینی اور زبیر کے ماتھے کا نشانہ باندھا، مگر وہ بھی بغیر ڈرے چیلنجنگ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا، جس پر شزا نے پریشانی سے زبیر کی جانب دیکھا۔ اب تمہیں مجھے کچھ کہنا ہے؟ معائشہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ابھی زبیر کچھ بولنے ہی لگا تھا، شزا اس کے قریب ہو کر سینے سے لگ گئی، جس پر زبیر نے اپنا منہ بند کر لیا۔ اچھا فیصلہ کیا، معائشہ نے طنزیہ کہہ کر پسٹل گارڈ کو واپس پکڑا دی۔ تبھی معائشہ نے پلٹ کر اسپرا کی جانب دیکھا تو اسپرا کو اس کی آنکھوں میں نفرت اور بدلے کی بھوک نظر آئی۔ میرے ہی آدمیوں نے تم لوگوں کے گھر پہ حملہ کیا، اور ہم نے وہ حملہ ارم سے فائل حاصل کرنے کے لیے کیا تاکہ ہم ڈائمنڈ کے بزنس پہ اپنی گرفت حاصل کر سکیں، اور میں نے پارٹی میں بھی حملہ کروایا۔ اس نے انتہائی نفرت سے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یہ حملے تمہیں بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے فائدے کے لیے کیے تھے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گرائی۔ تم نے سب برباد کر دیا اسپرا، سب کچھ۔ دانش میرا تھا، میں نے اس سے بے پناہ محبت کی اور تم نے اسے مجھ سے چھین لیا، معائشہ نے نفرت سے کہا۔ اس کے الفاظ پر اسپرا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ میں تمہیں جان سے مار دینا چاہتی ہوں، معائشہ نے واپس سے پسٹل پکڑ کر اسپرا کے سر کا نشانہ باندھتے ہوئے کہا۔ نہ، اتنی بھی جلدی کیا ہے مرنے کی، دھیرے دھیرے ماروں گی تمہیں، وہ غصے سے بولی۔ دیکھو معائشہ، میں نہیں جانتی تھی تم اس سے محبت کرتی، ورنہ میں بیک سٹیپ لے لیتی، اسپرا نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ او پلیز، میرے سامنے یہ میٹھی چھری مت بنو، جانتی کتنی تکلیف ہوتی تھی تمہیں دانش کے ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ کر، میرا خون کھولنے لگتا تھا، یہ درد اس قدر بڑھ جاتا تھا کہ میں چاہتی تھی تمہیں جان سے مار دوں لیکن مار ہی نہیں پاتی تھی۔ دیکھو ایڈیٹ کی ایک طرفہ محبت کو، جیلسی کوئین نہ ہو تو تم یہ سب اسے کیوں کہہ رہی ہو؟ جاؤ جا کر یہ سب اپنے اس بزدل دانش کو بولو۔ زبیر کے الفاظ پر معائشہ نے زوردار کک اس کے پیٹ میں ماری، جس سے شیزا جلدی سے زبیر کے قریب ہو کر پریشانی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اگر تمہارا دوست اسپرا کو اٹھا کر نہیں لاتا تو میرا دانش اس وقت ویل چیئر پہ نہ بیٹھا ہوتا، معائشہ نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ سب ہمیشہ تمہاری وجہ سے ہوتا ہے اسپرا عبدالجبار، لوگ تم سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے نہیں، یہاں تک کہ میں چیئرمین کی بیٹی ہوں، اس کے باوجود اسکول ہو، کالج ہو یا کچھ بھی ہو، تمہیں زیادہ اہمیت ملتی ہے اور مجھے نہیں، لیکن تم نے سب سے زیادہ ٹارچر تب مجھے کیا جس سے میں نے محبت کی، اسے چھین لیا۔ جانتی ہوں میں کتنی موت مری ہوں تمہیں اس کے ساتھ دیکھ کر، شیزا نے تکلیف سے آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے کہا، جہاں بانسو اس کی گانوں سے نکل کر گانوں پر بہنے لگی۔ معائشہ، ہمت بھی مت کرنا میرا نام لینے کی، وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولی۔ پہلے تم نے مجھ سے دانش کو چھین لیا اور پھر میرے پاپا کو بھی تباہ کر دیا، ارہم کی وجہ سے میرے پاپا بینک کرپٹ ہو گئے، اس نے ان سے پیسہ، بزنس، ہر چیز چھین لی، جس کا صدمہ وہ برداشت نہیں کر پائے اور اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ پھر جب انہیں پتہ چلا کہ ارہم کیسے تمہارے پیچھے ہے، انہوں نے اس چیز کو فائدے کے طور پر لیا۔ وہ اس سب کے بارے میں شروع سے ہی جانتے تھے
کیسے اس نے تمہیں اور بیلا کو کڈنیپ کروا کر دھمکی دی، پھر تمہیں اٹھا کر لے گیا، اور جب دانش تمہارے پیچھے گیا تو وہ بھی میرے پاپا کو پتا تھا، وہ جانتے تھے دانش خطرے میں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجھے دانش کو بچانے جانے نہیں دیا اور مجھے 4 دیواری میں قید کر دیا، جس کی وجہ سے میرا دانش ویل چیئر پر آ گیا۔ یہ سب تمہارا قصور ہے اسپرا، میرے دانش کی حالت کی ذمہ دار تم ہو۔ معائشہ نے غصے سے پاگل ہوتے ہوئے کہا، میں کبھی نہیں جانتی تھی تم اس سے اتنی محبت کرتی ہو، آئی پرومس مجھے پتا ہوتا تو پیچھے ہٹ جاتی، تم بھی مجھے فائقہ اور فاطمہ کی طرح ہی عزیز ہو۔ جس پر معائشہ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ تم بہت اچھی ایکٹر ہو اسپرا، ایسے ہی تم سب کو بیوقوف بناتی ہو اور پھر جو دل کرتا ہے ایسا کرتی ہو۔ خیر، میں یہاں اپنے پاپا کی خواہش کو پورا کرنے آئی تھی، لیکن اس کے ساتھ اپنی بھی۔ میرے پاپا نے مجھے یہاں ارم کا ہر طرح کا بزنس تباہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن اس کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ میں تمہیں بھی ختم کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، جب مجھے پتا چلا ارم تمہیں ٹارچر کرتا ہے، میری رگوں میں سکون اترا، مگر پھر وہ بدل گیا اور تمہارے کہے کے مطابق چلنے لگا۔ میں یہاں تمہاری خوشیاں دیکھنے نہیں آئی تھی، اسی لیے پلان بنانا شروع کر دیا کہ اس سے پہلے دانش تم تک پہنچے میں تم تک پہنچ جاؤں۔ مگر کل تم نے جیسے ہی بتایا تم دانش کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہو اور جلدی بھاگنے والی، تو میں نے بھی اپنے پلان میں تھوڑی تبدیلی کر لی۔ معائشہ کی بات پر تیمیا، زبیر، شیزہ اور احمد نے حیرت سے اسپرا کی جانب دیکھا۔ میں نے خود کو کڈنیپ کروایا تھا تاکہ ارم کے بزنس کا پتہ چلوا سکوں، لیکن بہانے سے تم سے انفارمیشن نکلوائی، مگر جب تم نے کہا دانش تمہارے ساتھ رابطے میں ہے تو میرا خون ہی کھول گیا۔ اسی لیے میں نے سوچا چاہے جو بھی کرنا پڑے لیکن دانش سے پہلے میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی۔ تم دانش کے ساتھ رابطے میں ہو؟ احمد کی بات پر اسپرا نے شرمندگی سے اپنے لب کاٹے۔ تم نے ارم کو دھوکہ دیا بے وقوف، تم یہ سب کرتے آئے سوچ کیا رہی تھی؟ زبیر نے غصے سے پوچھا۔ میں نے سوچا تمہارے دل میں اس کے لیے فیلنگز ہیں۔ اسپرا وہ بدل رہا تھا اور تم، تیمیا نے افسوس سے کہا، جس پر اسپرا نے ان تینوں کو ان نظروں سے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہے تم لوگ سیریس ہو؟ کیا وہ بھول گئی کیسے وہ مجھے یہاں لایا تھا؟ چلو شکر ہے، تم لوگوں نے تو اس کا اصلی رنگ دیکھا، معائشہ نے حقارت سے کہا۔ اسپرا میں تمہاری موت بہت مشکل بنا دوں گی، تم مرنا چاہو گی تو بھی مرنے نہیں دوں گی، آہستہ آہستہ انتہائی بھیانک موت تمہیں دوں گی۔ اور رہی ارم کی بات، آج اس کا بھی انکاؤنٹر ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کے بزنس پر میرے پاپا خود ہی قبضہ کر لیں گے۔ لے کر چلو اسے، معائشہ نے نفرت سے کہہ کر گارڈز کو حکم دیا جو اس کا بازو دبوچ کر باہر کی جانب لے جانے لگے، اور وہ خاموشی سے ساتھ چلنے لگی۔ مت جاؤ، میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس گھر سے باہر قدم رکھنے کی غلطی بھی مت کرنا۔ زبیر نے اسپرا کو وارن کیا، جس پر سب نے پلٹ کر پیچھے کی جانب دیکھا۔ تمہیں کوئی آئیڈیا نہیں ارم کس قدر خطرناک ہے، وہ تمہارے پیچھے آئے گا۔ جب اسے پتہ چلا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ اور شدت سے تمہارے پیچھے آئے گا، وہ تم سب کی نسلوں تک کو تباہ و برباد کر دے گا۔ زبیر نے اسپرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیا، تو اس وقت زبیر کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر اسپرا کا پورا وجود لرزا۔ وہ تم سب کو جان سے مار دے گا، یہاں تک کہ وہ تم سب کا وہ چھوٹا سا ٹاؤن ہی پاکستان کے نقشے سے مٹا کر رکھ دے گا۔ بہتر اسپرا کو یہیں پر ہی چھوڑ جاؤ۔ جس پر معائشہ نے کہکھا لگایا، آج وہ پہلے اپنی جان تو بچا لے۔ وہ یہ کہہ کر گارڈز کی سنگت اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں پہنچ کر ایک گارڈ نے اسپرا کو پچھلی سیٹ کے اندر دھکیلا اور ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تو یہ رہی ایپیسوڈ جنون تیرے عشق کا کی، جس کی رائٹر ہیں کائنات اجاز۔ کیسی لگی آپ کو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔